قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں قرآن مجید کی 4 آیات کا ذکر کر کے ان نصوص سے یزید کے کفر کو ثابت کرتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پتی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے علم حدیث کے وارث اور حدیث میں ان کے شاگرد ہیں۔ آپ بھی یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ یزید وہ بدبخت تھا جب اس نے امام حسین کے قتل کا حکم دیا، اس قتل کے حکم کے بالمتصل یزید کافر ہو چکا تھا۔ یہی بات علامہ صدیق حسن خان کنوجی نے کی۔ اہل حدیث مکتب کا ایک بہت بڑا نام ہے، آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اسی دوران وہ لعین مر گیا اور توبہ بھی کرنا اس کو میسر نہ ہوئی جب اس نے امام حسین کے قتل کا حکم دیا۔ میرے نزدیک وہ بدبخت اس حکم کے دیتے ہی کافر ہو چکا تھا۔ جس بدبخت نے حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا، اہل حدیث مکتب کے امام، آپ بھی یہ فتویٰ اپنی رائے کی صورت میں قائم کر رہے ہیں کہ یہ حکم دیتے ہی وہ کیا ہو گیا تھا؟ کافر ہو گیا تھا۔ اور مجھ تک یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچی ہے کہ اس نے اس امر سے توبہ بھی نہیں کی تھی۔ سامعین محتشم، علامہ تفتزانی شرح عقائد نسبیہ میں لکھتے ہیں جس وقت یزید نے امام حسین کے قتل کا حکم دیا وہ اسی وقت کافر ہو چکا تھا۔ اب مجھے بتائیں، جس بدبخت کو ہمارے ائمہ کبار کافر کہیں، آپ اسے اپنا امیر بنائیں گے؟ آپ اسے رضی اللہ کہیں گے؟ آپ اسے رحمت اللہ کہیں گے؟ نہیں۔ آج میں اور آپ جن کے مسلک کے نام لیوا ہیں، امام احمد رضا خان فاضل بریلی نور اللہ مرقدہ، ان کا نام لے کر بھی یہ فکر راسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ نے یزید کے بارے میں نرمی رکھی تھی۔ میرے اور آپ میں سے ہر صاحب فہم کے گھر میں فتاوی رضویہ ہوگا، اپنے گھر جائیے گا، فتاوی رضویہ کھول کر پڑھ لیجئے گا، 24 صفحہ 508، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی نور اللہ مرقدہ، آپ فرماتے ہیں یزید کے حوالہ سے امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ اہل سنت کے مذاہب کا ذکر کرتے ہوئے آپ کا ارشاد ہے جو یزید کے ملعون اور کافر ہونے کا قول کرے ہم اسے مورد الزام نہیں ٹھہراتے، چونکہ یہ بھی امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ کا مذہب ہے۔ بالمتصل فرماتے ہیں جہاں یزید کی بات آئے گی یزید کے لیے کوئی نرمی نہیں کی جائے گی۔ جب امام احمد رضا خان فاضل بریلی یزید کے لیے نرمی نہیں کر رہے، آج ان کے نام لیوا اگر یزید کے نام پر نرمی کریں، یزید کا ذکر کرتے ہوئے اس کو رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کہیں، تو مجھے بتائیں کیا ان کے ایمان پر ہمیں شک ہونا چاہیے یا نہیں؟ انہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، چونکہ ہمارے ائمہ کبار کا یہ مذہب تھا، وہ یزید کے کفر میں رتی برابر بھی شک نہیں کرتے تھے، چونکہ یزید وہ بدبخت تھا جس نے اللہ کو، اللہ کے رسول کو اذیت دے کر، رسول اللہ کی اذیت کو بڑھا کر، رسول اللہ کی تکلیف کو بڑھا کر، رسول اللہ کے درد کو بڑھا کر جب رسول اللہ کو اذیت دی تھی، اللہ رب العزت نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا جس نے مصطفیٰ کو اذیت دی ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کا فیصلہ ہے وہ بدبخت دنیا میں بھی لعنت کا حقدار ہے، قیامت کے دن آخرت میں بھی لعنت کا حقدار ہے۔ تو سامعین محتشم، آج یہ فکر واضح کر لیں، یہ عقیدہ اپنا راس اپنے من میں پختہ کر لیں اور اس سوچ کو مستحضر کر لیں، یہ بات پایہ یقین تک، یہ بات پایہ یقین تک آج پہنچا دیں کہ جب یزید کی بات آئے گی وہ کل بھی مرد آباد تھا، وہ آج بھی مرد آباد ہے۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ اور یزید مردہ نہیں ہوا، اس کی نسل بھی بے نشان ہو گئی ہے۔ اور حسین جسے مٹانے کے لیے آیا، رب نے ابد الآباد تک ان کے نسب کو آباد کر رکھا ہے۔